الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ عزیز طلباء، آج ہم طہارت کے بارے میں معلوم کریں گے۔ طہارت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اور اسلام میں طہارت کی اہمیت کیا ہے، یہ چیزیں ہم کو جاننا ہے۔ لہٰذا طہارت کے بارے میں ہم معلوم کریں گے۔ تو سب سے پہلے طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں پاکی، صفائی، ستھرائی اور نظافت کو طہارت کہیں گے۔ آدمی کا اپنے آپ کو ظاہری نجاست سے اور حکمی نجاست سے پاک رکھنا، یہ طہارت کہلاتا ہے۔ آدمی کا اپنے آپ کو ظاہری نجاست سے، ناپاکی سے اور حکمی ناپاکی سے، جو ظاہر میں ناپاکی نہیں ہوں گی مگر حکماً ناپاکی کا حکم لگایا جائے گا، اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، یہ طہارت کہلاتا ہے۔ لہٰذا طہارت کے معنی اور اہمیت اسلام میں بہت رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی آدھا ایمان ہے، لہٰذا پاکی کسے کہتے ہیں، کن کن چیزوں میں پاکی ہوگی، اور وہ آدھا ایمان ہے تو ایمان کی اہمیت بھی اس کے ساتھ بتلائی گئی ہے کہ پاکی ایمان سے منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا پاکی آدھا ایمان ہے فرمایا، تو ہم اس پاکی کے مفہوم کو دیکھتے ہیں، صاف رہنا، ستھرا رہنا اور اپنے آپ کو صاف رکھنا، یہ طہارت کے معنی ہے۔ اب اس کے معنی کو وسعت دیتے ہوئے علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طہارت کی 4 قسمیں بتلاتے ہیں۔ طہارت کی 4 قسمیں بتلاتے ہیں۔ ایک، انسان کا، آدمی کا، مسلمان کا اپنے جسم کے ظاہری حصے کو غلاظت سے، چاہے وہ پیشاب ہو یا کوئی اور نجاست ہو یا اجابت ہو، اس سے اپنے جسم کو پاک رکھنا، یہ ظاہری جسم کے حصے کو پاک رکھنا ایک طہارت ہے۔ جسم کا ظاہری حصہ نجاست سے، ناپاکی سے، غلاظت سے صاف رہے، یہ ایک قسم کی طہارت ہوئی۔ لہٰذا جسم پر یا کپڑے پر یا جگہ پر کوئی بھی نجاست، ناپاکی، غلاظت دکھائی دے تو اس کو صاف کرنا، یہ پاکی ہوگی۔ دوسری طہارت یہ بتلاتے ہیں کہ جسم کے حصوں کا، جسم کے اعضائے بدن یعنی بدن کے جسم کے حصوں کا گناہوں سے پاک رکھنا، یہ بھی ایک طہارت ہے۔ جیسے ہاتھ ہے، ہاتھ کو مار توڑ کرنے سے روک دینا، آنکھ ہے، آنکھ سے گناہ کرنے سے رک جانا، کان سے بری باتیں، فحش کلامی، برے کلام سننے سے رک جانا، زبان سے بری باتیں ادا کرنے سے رک جانا، برے گانے گانے سے رک جانا، اور اسی طریقے سے لقمہ حرام سے اپنے پیٹ کو پاک رکھنا کہ پیٹ میں حرام کا نوالا یا حرام کی کھانے کی چیزیں نہ آئے، یہ جسم کے حصوں کو پاک رکھنا ہے۔ ایک تو جسم کے ظاہری حصے کو ناپاکی سے، غلاظت سے اور نجاست سے پاک رکھنا ہے۔ دوسرا، گناہوں سے اپنے جسم کے حصوں کو پاک رکھنا ہے، گناہوں سے اپنے جسم کے حصوں کو پاک رکھنا، یہ دوسری نظافت ہوئی، طہارت ہوئی۔ پھر تیسری طہارت یہ بتلاتے ہیں کہ دل کی بیماریوں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، کہ دل میں کسی سے بغض نہ ہو، دل میں کسی کی دشمنی نہ رکھے، دل میں کسی سے حسد نہ رکھے، ایسی چیزوں سے دل کو پاک اور صاف رکھنا، یہ تیسرے قسم کی نجاست طہارت ہوئی کہ اپنے دل کو ناپاک ہونے نہ دے، اور کسی کی دشمنی، کینہ، کپٹ اور کسی کے خلاف بغاوت، بغض، نفرت، ایسی چیزوں کو پالنے سے اجتناب کرنا، پاک رکھنا، یہ دل کو صاف رکھنے کی تیسری قسم کی نظافت ہوئی۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ درجے کی نظافت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اپنے باطن کو، اپنے اندرونی اسرار کو، اپنے رازوں کو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ جوڑے رکھنا، اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ اس کو ملائے رکھنا، یہ چوتھے قسم کی طہارت ہے۔ لہٰذا اب ہم سب سے ضروری اور سب سے
اہم طہارت ہے تو پہلے قسم کی ہے کہ ہم اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی جگہ کو ناپاکی سے، چاہے وہ پیشاب ہو یا کوئی اور غلاظت ہو یا خون ہو یا شراب ہو، یہ سب چیزیں ناپاک نجس ہے، اس سے پاک رکھنا یہ طہارت کہلاتا ہے۔ اب طہارت کے بارے میں جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہ تو ایک جسم کو نجاست سے پاک رکھنا، یہ ظاہری طور پر طہارت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم جب نماز ادا کرنے کی طرف ٹھہرتے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اور چہروں کو دھونے کے لیے حکم دیا گیا۔ پھر وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اس کے بعد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسح کرنے کا بھی حکم دیا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھونے کا بھی حکم دیا گیا۔ یہ چار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھونے اور صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ کب؟ جب بندہ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر رہا ہے، تو اس کے لیے جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہو یا وضو سے نہ ہو تو یہ وضو کرنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ چار چیزیں، ایک چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا، تو چہرہ کسے کہتے ہیں؟ فقہاء نے بتلایا چہرہ پیشانی سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لولکی سے دوسری کان کی لولکی تک کی حدود میں چہرہ رہے گا، لہٰذا اس حصے کو دھونا نماز کے لیے وضو میں فرض قرار دیا گیا۔ دوسرا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونے کا حکم دیا گیا، تو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھونا یہ بھی وضو میں دوسرا فرض قرار دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا حکم یہ ہوا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم اپنے سروں سے کچھ مسح کر لو، تو سر کے کچھ حصے کو، یعنی ایک ہاتھ کے برابر کے حصے کو مسح کرنا یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ تم اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ تو اب اس میں دھونے کا ذکر آیا ہے، لہٰذا دھونے کا عمل صرف پانی ہی سے ہو سکتا ہے، پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے کوئی چیز کو دھویا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک آلہ کار ہے جو پاکی حاصل کرنے کا کارگر ہوگا اور فائدہ مند ہوگا، تو وہ پانی ہے۔ پانی کے ذریعے سے طہارت حاصل کی جائے، نماز کو ٹھہرے تو وضو کرنے میں یہ چار چیزوں کو فرض بتلایا گیا۔ لہٰذا طہارت کی اہمیت اسی لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ طہارت حاصل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ لہٰذا اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹنے سے نہ چہرے پر نجاست لگتی، نہ ناپاکی لگتی، نہ ہاتھوں پر لگتی ہے، نہ سر پر لگتی ہے، نہ پیروں پر لگتی ہے، مگر چونکہ یہ جسم کے اعضاء ایسے ہیں جو عمومی طور پر زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، چہرہ کھلا رہتا اور شناخت انسان کی چہرے سے ہوتی ہے، پھر ہاتھ بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی دھونے کا حکم دیا گیا، اور سر کو بھی مسح کرنے کا حکم دیا گیا، اور پیر چلنے پھرنے میں کارگر ہیں اور اہم رول ادا کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کو بھی دھونے کا حکم دیا گیا۔ اگرچہ جسم کے ان حصوں پر کوئی ناپاکی نہیں لگی تھی، کوئی نجاست نہیں لگی تھی، تب بھی نماز ادا کرنے کے لیے اس طرح سے دھو کر صاف کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کو وضو کے نام سے تعبیر کیا گیا، بتلایا گیا کہ وضو ہوگا، لہٰذا وضو میں یہ چیزیں فرض قرار دی گئی، دیگر چیزیں سنت نفل کے درجے میں رکھتی ہیں۔ لہٰذا طہارت حاصل کرنے کا ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا اگر تم پانی نہ پاؤ، اگر تم بیمار ہو یا تم میں سے کوئی ایسے ہو جن پر غسل فرض ہے اور
پانی نہ پاؤ تو ایسی صورتوں میں پاک مٹی سے تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لیا کرو۔ چنانچہ مٹی دھونے کی چیز نہیں ہے، لہٰذا مٹی پر ہاتھ مار کے اپنے چہروں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ تیمم کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نماز پڑھنے والے کو اگر پانی میسر نہ ہو، یا وہ بیمار ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے مرض بڑھنے یا کسی جسم کے حصے کے تلف ہو جانے یا فالج ہونے کا اندیشہ ہے، یا ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر وہ پانی نہیں پاتا ہے، تو ایسی صورتوں میں وہ وضو کے لیے یا غسل کے لیے تیمم کر لے۔ تیمم کرنا بھی اس کے لیے پاکی کا درجہ حکمی طور پر ہو جائے گا۔ لہٰذا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے والوں کے لیے لزومی طور پر پاکی حاصل کرنے کے دو طریقے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے۔ اب اس میں ایک تو یہ بتلایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں یعنی غسل فرض ہے ایسی حالت میں ہے تو پھر غسل کثرت سے زیادہ طہارت حاصل کرو۔ لہٰذا فَاتَّطَهَّرُوا میں بہت طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے فقہائے کرام نے کہا بہت طہارت حاصل کرنا یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک تمام جسم کے حصے کو دھونا اور اس پر سے پانی بہانا، یہ غسل کرنے کا طریقہ رہے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ طہارت حاصل کرنے کے حکم میں شامل کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ جسم کے اکثر حصے اور زیادہ سے زیادہ طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پانی بہانے میں منہ میں کلی کرنا بھی، اور اس قدر کلی کرنا کہ حلق تک پانی جائے، اور ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ طہارت ہی میں شامل ہے۔ لہٰذا غسل میں کلی کرنا بھی فرض کا درجہ ہے، اس طور پر کہ حلق تک پانی جائے روزہ نہ ہو تو، اور ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کرنا، ناک کا جو نرم حصہ ہے اس میں انگلی رکھ کر ناک کو صاف کریں اور ناک میں سے غلاظت نکالیں، یہ بھی کثرت سے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ رہا۔ لہٰذا غسل میں جہاں فرائض کو دیکھتے ہیں تو وضو میں 4 فرض بتلائے گئے، غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کرنا، اور پورے بدن کا سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اس طرح بھگانا، پانی بہانا کہ کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یہ غسل کرنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ تو 2 طریقے، ایک تو وضو کرنے کا طریقہ، ایک غسل کرنے کا طریقہ۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، یہ ایک بات رہی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ایسا ڈھالا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں پیٹ میں جاتا ہے، جو ہمارے لیے طاقت بخش ہوگا اور قوت دینے والا ہوگا وہ پیٹ میں رک جاتا ہے، اس کے بعد جو ہم کو تکلیف دینے والی چیز رہے گی یا جو ہمارے پیٹ میں یا جسم میں رک جائے تو ہم کو ایذا پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی چیز ہوں گی، اس کو نکال دینے کے لیے ایک نظام بنایا ہے انسانی جسم میں، انسانی جسم کا یہ نظام رہا ہے۔ لہٰذا جو چیز ہم کو طاقت بخش ہے، اندر کا ہمارا ڈائجیشن سسٹم جو بھی ہے ہاضمہ کرنے کا، وہ طاقتور چیزوں کو لے لیتا ہے، اور جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے اس کو پھینک دیتا ہے، اس کو نکال دیتا ہے۔ اب جب وہ چیز نکلے گی تو وہ ہمارے جسم سے ایک نجاست کا حکم رکھتے ہوئے نکلے گی۔ کھانے اور پینے کی چیزیں اندر جانے کے بعد جو طاقتور ہوں گی رک جائے گی، اور جو نقصان دہ ہوں گی ان کو نکال دیا جائے گا۔ اب وہ نکلے گی تو نجاست کا حکم رکھتے ہوئے نکلے گی، لہٰذا اس نجاست کو اپنے جسم پر بھی نہ لگائے رکھیں، اپنے کپڑوں پر بھی نہ لگائے رکھیں، یہ طہارت کا ایک طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض یہودیوں نے اعتراض کرتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے، طعنہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ تمہارے پیغمبر کو دیکھو کہ تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ تم کو طہارت سے فارغ ہونا، اجابت سے فارغ ہونا یہ بھی سکھلاتے ہیں، کہہ کر اس نے طنز کیا اور اعتراضی طور پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ سن رکھو
کہ ہم کو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے آداب سکھاتے ہیں، اور انہی آداب میں سے یہ بھی آپ نے سکھایا ہے کہ ہم طہارت سے فارغ ہوتے وقت، پیشاب یا اجابت سے فارغ ہوتے وقت نہ قبلے کی طرف رخ کریں اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کریں۔ اور ہم کو یہ بھی سکھایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم جب طہارت حاصل کریں تو مٹی کے ڈھیلوں سے طہارت حاصل کرنے کی صورت میں 3 سے کم ڈھیلے نہ لیا کریں۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے جو مبارک ہے، برکت کا ہے، اس سے طہارت نہ لیں بلکہ بائیں ہاتھ سے طہارت لیں۔ اس طریقے سے آپ نے اس کا جواب دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم غلاظت سے، گوبر وغیرہ سے بھی طہارت نہ لیں، اور ہڈی کے ذریعے سے بھی، ہڈی سوکھی ہوئی ہو تو اس سے بھی اپنے مخصوص حصوں کو پوچھتے ہوئے طہارت نہ لیں، اس سے بھی سرکار نے منع فرمایا۔ یہ اتنے مسائل آپ نے اس کو طنز کرتے پر بتلائے، اور بتلایا کہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ تربیت بہترین تربیت ہے، اور طہارت لینے کے آداب بھی اسلام میں سکھائے گئے ہیں، کیسے بیٹھیں اور بیٹھ کر کریں، ٹھہر کر نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکی حاصل کریں، پھر پاکی حاصل کرنے میں کون سے ہاتھ کو استعمال کریں، یہ تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ لہٰذا یہ آداب آپ نے بتلا کر یہ بیان دے دیا اور بتلا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہیں ناقص نہیں ہے۔ ایسی تعلیم جو طہارت کے مسائل بتلاتی ہے، اس میں کسی کو شرمانے کی، کسی کو جھجک کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی پسندیدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ لوگوں، یہ طہارت کے مسائل ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی حرج نہیں بتلایا کہ تم اس کو مشقت سمجھو یا حرج سمجھتے ہوئے برا سمجھو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کوئی حرج کا مقام نہیں بتلایا، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بار نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں بنایا، اور وَلَٰكِنْ يُرِيدُ أَن يُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پاک رہو، صاف رہو، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے والا بندہ پاک ہو، غسل کی بھی حاجت نہ رکھے، غسل کرنے والا بھی ہو، اور وضو کی بھی حاجت نہ رکھے، وضو کر کے آنے والا ہو، ایسی حالت میں عبادت کرنا اس کو زیب دینے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت مقبول ہونے والی بھی ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی اہمیت بتلاتے ہوئے یہ بھی ذکر کیا وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، کہ قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائے مگر وہی جو پاک ہو، یعنی حالت وضو میں ہو، وضو کیے ہوئے ہوں۔ وضو کرے ہوئے رہنے کے بعد ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کو قرآن چھونا جائز ہے، اگر بغیر وضو کے ہے تو قرآن کو ہاتھ لگانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، کیونکہ ایک بندہ جب طہارت کے احکام نہیں رکھتا اور طہارت کے حکم میں نہیں اترتا تو اس کو خدا کے کلام کو چھونے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ہم قرآن کریم کو مزید دیکھتے ہیں اور طہارت کے مسائل کے بارے میں اور دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کریمہ کے بارے میں اہل خبا سے دریافت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور آیت کریمہ نازل فرمائی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ خبا کے مقام کے بارے میں، وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مدینہ منورہ سے تھوڑا قریب پر یہ مقام ہے جس کو خبا کہتے ہیں، اور مسجد قباء وہاں پر واقع ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر ایسے مرد حضرات ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ طہارت حاصل کریں اور پاکی حاصل کرنے کو وہ طلب کرنے والے، چاہنے والے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ بندہ اپنی غلاظت سے پاک ہو رہا ہے
اور نجاست سے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ رہا ہے، تو یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ پسندیدہ اور محبوب ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے رہنے والوں سے فرمایا کہ تمہارے طہارت کی ایسا کون سا طریقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور یہ خاص طور پر طہارت لینے والے ہیں؟ تو ان لوگوں سے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ ہم جب پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں تو پہلے مٹی کے ڈھیلے سے اپنے جسم کے حصے کو نجاست سے صاف کر لیتے، پونچھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی سے صاف کرتے ہیں۔ دو قسم کی طہارت ہم لیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمایا۔ لہٰذا بات یہی ہے کہ ہمارے جسم سے نجاست نکلتی ہے، برآمد ہوتی ہے، اور اس نجاست سے پاک رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور یہ پاک رہنا کوئی ایسا معمولی درجہ نہیں ہے، بلکہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑتے ہوئے فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ جہاں ایمان لانا، عقیدہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا ہے، وہیں اس ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بندہ پاک صاف رہے اور پاکی کے حکم سے رہتا جائے۔ چنانچہ اس کا پاک رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس قدر باعث ثواب اور خیر بھی ہے۔ چنانچہ ہم جہاں یہ سب دیکھ رہے ہیں، وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا پورا طریقہ بتلایا۔ ایک تو وضو ٹوٹتا کب ہے؟ انسان کے جسم سے کوئی نجاست نکلتی ہے، چاہے خون نکلے یا پیپ نکلے یا بشش نکلے یا پیشاب نکلے یا اجابت نکلے، ایسی چیزیں، یا ہوا بھی خارج ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے وضو کا حکم ہٹ جاتا اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کو پھر سے قرآن پڑھنا ہے یا نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا لازم رہے گا۔ اگر نہ بھی ہو تو عام حالتوں میں بھی باوضو رہنا یہ ایک فضیلت کا باعث ہے، اور فضیلت کا باعث ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک جنگ کرنے والا، ایک جد و جہد کرنے والا، کوشش کرنے والا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہو تو وہ اپنے ہتھیار کو لے کر آگے بڑھنے والا ہوگا۔ ایسے ہی ہے جیسے بچے پڑھنے کو آئے مگر ان کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے۔ پڑھنے کا ہتھیار کیا ہے؟ قلم ہے، کاپی ہے، یہ چیز رہنا ضروری ہے۔ اگر نہ ہو تو ان کا پڑھنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایمان والے مسلمان کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ مسلمان کا ہتھیار، مومن کا ہتھیار وضو ہے، وہ وضو سے رہیں۔ پھر وضو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی فائدے رکھے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گرنے والا پانی اس کے چہرے کے گناہوں کو اور آنکھوں کے گناہوں کو بھی دھو ڈالتا ہے، اس کے آنکھوں کے گناہیں بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جس قدر گناہ ہوئے، کسی کو مارا، کسی کو تکلیف دیا، تمام گناہ جو چھوٹے گناہ ہوں گے وہ گناہ وضو کے ذریعے صاف ہو جائیں گے، دھوئے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور اسی طریقے سے سر کا مسح کرتا ہے اور پیروں کو دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ بھی دھوئے جاتے ہیں۔ اگر وہ کسی برائی کی طرف، گناہ کے کام کی طرف چلا تھا تو وہ اس کا یہ عمل گناہ تھا، لہٰذا پیروں کے گناہ بھی دھو دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہاتھ دھونے والا اپنے ناخن سے بھی ایذا پہنچایا ہے تو اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ یہ وضو کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہوں سے پاک ہونے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور نجاست کے حکم، ناپاکی کے حکم کو ہٹانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اب ہم یہ سب دیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں تو نجاست کی دو قسمیں ہوں گی، یا تو نجاست سالڈ ہوں گی یا لکوڈ ہوں گی۔ سالڈ یعنی جامد ہوں گی، جمی ہوئی رہے گی، جیسے اجابت ہے یا کیچڑ ہے، کوئی اور چیز ہے جو نجاست کا حکم رکھتا ہے اور جسم پر لگا ہوا ہو، کپڑے پر لگا ہوا ہو تو اس کو
دھو کر صاف کرنا لازم ضروری ہے۔ اور نجاست لکوڈ کی شکل رہیں گی، سیال مادہ رہے گا بہتا ہوا، تو ایسی نجاست کو بھی پاک کرنا، اپنے جسم پر لگی ہوئی ہے تو دھو کر صاف کرنا، یہ دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اور سالڈ اگر ہو نجاست تو 3.5 ماسے سے زیادہ ہوگی تو اس کو دھونا لازم ضروری ہے۔ اگر اس سے کم ہے نہ دھوتا ہے تو اس کے لیے لازم ضروری نہیں ہوگا، لیکن دھو لینا بہتر ہے، اچھا ہے کہ اپنے آپ کو نجاست میں نہ رکھیں۔ اور اسی طریقے سے اگر لکوڈ نجاست ہے جو سیال مادہ ہوتا ہے تو اس کو قدیم 1 روپے کے سکے سے زیادہ حصہ اگر لگا ہوا ہے تو دھونا لازم فرض ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو اس کو بھی دھو لینا بہتر ہے، لزوم کے درجے میں نہیں رکھتا۔ یہ ظاہری نجاست چاہے کپڑوں کو لگے یا جسم کو لگے دھونا ہوگا۔ اس کے علاوہ جہاں طہارت کے بعد مسائل بیان کیے گئے ہیں وہیں پر یہ بھی بتلایا گیا کہ بچے ایک عمر تک چھوٹے رہیں گے، پھر بالغ ہو جائیں گے، بالغ ہونے کے بعد ان پر غسل فرض ہونے کی بھی صورتیں آئیں گی، لہٰذا یہ چیزیں ان کو جاننا ہوگا کہ غسل کب کب فرض ہوتا ہے، پھر غسل کرنے کے آداب بھی ان کو معلوم کرنا ہوگا، لہٰذا غسل کرنے کا بھی ایک حکم رہا ہے۔ وضو اور غسل کرنے کی جو نجاست کا حکم لگایا جا رہا ہے یہ حقیقی طور پر کوئی نجاست دکھائی دینے والی نہیں ہے، بلکہ حکمی طور پر اس کو نجس اور ناپاک شمار کیا جائے گا۔ اس کو حدث کے نام سے، ناپاکی کے حکم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بندہ وضو ٹوٹ گیا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس کے جسم کے حصوں کو ہاتھ لگانے سے ناپاکی پھیلنے والی نہیں ہوں گی، بلکہ یہ حکمی طور پر یہ ناپاک رہے گا۔ وضو کر لے تو پھر سے پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے غسل فرض ہو جائے تو وہ ناپاک، نجس ناپاک نہیں شمار کیا جائے گا، بلکہ اس کے اوپر لازم رہے گا کہ وہ غسل کر لے۔ غسل کر لیتا ہے تو پھر وہ پاکی کے احکام کی طرف آ جاتا ہے، لہٰذا پاک رہنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعلیم و تربیت بھی دی، اور پھر ہمارے لیے دین کا حصہ، ایمان کا حصہ بھی بتلایا گیا کہ ہم پاکی کو اختیار کریں، پاک صاف رہیں، اور تعلیمات میں سب بتلایا جاتا ہے کہ پاک رہنا کیسا ہے، روز منہ دھونا اور روز پانی نہانا، یہ سب چیزیں بتلائی جاتی ہے، مگر جہاں احکام لاگو ہو رہے ہیں وہاں شریعت کے احکام کو بھی دیکھا جائے گا کہ کن کن صورتوں میں وضو ٹوٹتا ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھا جائے، اور کب کب وضو کرنا لازم اور ضروری ہے اور کب بہتر ہے یہ بھی معلوم کیا جائے، اور پھر غسل فرض ہونے کے احکام بھی مفصل طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، اس کی بھی تعلیم لینا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکی ہماری پہچان بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عمل بھی ہے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم پیشاب سے فارغ ہوئے دھونے کے لیے، اجابت سے دھونے کے لیے اگر گریز کر رہی ہیں، یا پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد طہارت لینے سے گریز کر رہی اور اس کو مشقت سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے مشقت نہیں پیدا کی، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حساب سے ہم کو طہارت لینا ضروری ہے۔ جیسے ہم اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے کوئی ہچک اور کوئی بوجھ بار نہیں سمجھتے، اسی طریقے سے طہارت لینے کی عادت کو بھی کوئی بار بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا کہ طہارت لینے والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ تنہائی کے مقام کو اختیار کریں، ایک دوسرے کے سامنے طہارت نہیں لے سکتے، ایک دوسرے کے سامنے اپنے جسم کے حصوں کو نہیں کھولنا، یہ آداب کے خلاف ہے بلکہ حرام تک لکھا گیا ہے، لہٰذا اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا، تنہائی اختیار کی جائے اور وہاں پر اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد طہارت لیا جائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جہاں طہارت سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ کہہ لیا جائے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کرنے کے بعد جب ہم طہارت مکمل حاصل کر چکے ہیں تو اس طریقے کی دعا پڑھیں کہ اے پروردگار، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے پروردگار، اے اللہ،
مجھ کو خوب توبہ کرنے والوں میں بنا دے، اور مجھ کو ایسے افراد میں بنا دے جو خوب پاک رہنے والے ہیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں یہ بھی بتلایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، یہ اس کی سعادت مندی اور مقبولیت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی فطرت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے فطری طور پر پاک رہنے کو ترجیح دے اور پاک رہنے کو پسند فرمائے، نہ کپڑے ناپاک پہنے، نہ جسم کے اوپر ناپاکی آنے دے، نہ جو جگہ وہ اس کے استعمال کی ہے اس کو بھی ناپاک ہونے نہ دے۔ اسی طور پر نماز کے شرائط میں ہم دیکھتے ہیں تو پاکی شرط ہے، اور کون سی پاکی ہے؟ جسم کا پاک ہونا، جامہ کپڑے کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا، یہ تین چیزیں بھی پاک ہونا حالت نماز کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ وَاجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَہِّرِینَ، تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہم کو توبہ کرنے والوں میں بنا اور خوب پاک رہنے والوں میں، پاکی حاصل کرنے والوں میں بنا۔ تو ہماری دعا بھی ایسی ہونا کہ جس کے مطابق ہمارا عمل رہنا۔ لہٰذا طہارت حاصل کرنے میں ہم پیش قدمی کریں اور عمدگی سے اچھے طور پر ناپاکی کو اپنے سے دور رکھیں، یہ ہماری پہچان ہونا چاہیے، کیونکہ جسم سے نکلنے والی نجاست مضر ہے، ضرر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی ہے۔ اگر وہ نجاست جسم پہ لگی ہوئی رہے تو اس سے کئی قسم کے انفیکشن بھی ہوتے ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہے، اور بیماریاں آگے بڑھنے والی بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان تمام راستوں کو کٹ کرنے اور بیماریوں کو دور کرنے اور ناپسندیدہ بو کو اپنے سے دور کرنے کے لیے طہارت کا ایک طریقہ رائج کیا گیا، بتلایا گیا۔ لہٰذا اس طریقے کو اپنے اندر رائج کرتے ہوئے طہارت حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایمانیت میں سے ہے اور لازم اور ضروری بھی ہے۔ لہٰذا ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم نماز کی فضیلت اور نماز ادا کرنے کے بارے میں بیان کریں گے۔ اب ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔